بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا شافی، جذبہ خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس بڑھائیے اور کامیاب زندگی گزاریے۔ بچہ ہو یا بالغ یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے زندگی ایک مسلسل جد و جہد یا کوشش کا نام ہے۔ اس میں ایک انسان سدا حالات سے نبرد آزما رہتا ہے۔ حالات سے مقابلہ میں کبھی وہ حالات پر قابو پا کر ترقی کی منازل طے کرتا ہے، کبھی گر بھی پڑتا ہے اور پھر اور زیادہ پر امید ہو کر نئی حکمت عملی کے تحت پہلے سے زیادہ شد و مد سے حالات کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ بالآخر خدا قادر اسے فتح و ظفر سے ہمکنار کرتا ہے۔ شاعر نے کہا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو شخص اس جہاد زندگانی میں امید و کوشش کا دامن نہیں چھوڑتا، خداداد صلاحیتوں اور جذبہ خود اعتمادی کو پوری طرح بروئے کار لاتا رہتا ہے، خدا کے دامن سے چمٹا رہتا ہے، تدبیر اور دعا ہر دو سے برابر کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ مایوسیوں کے ازالہ و جذبہ خود اعتمادی کی مضبوطی، عزم و استقلال کے لیے ہومیوپیتھی میں بعض ادویات ہیں۔ اگر آپ خود یا حسب ضرورت اپنے بچوں کو استعمال کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ ذہنی، نفسیاتی و اعصابی طور پر مضبوط ہوں گے۔ ان کے اندر جذبہ خود اعتمادی پروان چڑھے گا، ڈپریشن، انگزائٹی، مایوسی، افسردگی، پریشانی وغیرہ دور بھاگیں گی اور وہ بفضل خدا زندگی کے مقاصد عالیہ میں کامیاب ہوں گے۔ جذبہ خود اعتمادی اس قدر ترقی کرے گا کہ اگر بظاہر حالات کمزور بھی ہوں گے تو بھی وہ حالات سے لڑ جانے پر تیار ہوں گے۔ خود اعتمادی بڑھانے والی ہومیو ادویات یہ ہیں: سٹیفی سگیریا، آرم میکٹ، ایناکارڈیم، لائکوپوڈیم، ارجنٹم نائٹریکم، پریٹا کارب۔ یہ تمام ادویات 200 طاقت میں ہیں۔ یہ کل 6 ادویات ہیں جن کی، جیسا کہ ہم نے کہا ہے، 200 طاقت ہے ہر ایک دوائی کی۔ لیکوڈ فارم میں کسی ہومیو سٹور سے 20 ml کی مقدار میں الگ الگ کسی ولایتی جرمن کمپنی کی بنی ہوئی خریدیں، اور 100 گرام کی مقدار میں ہومیو گلوبولز، ہومیو گولیاں بھی خریدیں، اور اس میں سے 20 گرام کے قریب لے کر اس پر ہر ایک کے چند قطرے چھڑکیں کہ گولیاں قدرے تر ہو جائیں۔ 5-7 گولیاں ہفتہ میں 1 یا 2 بار چوسیں، عرصہ تک استعمال ضروری ہے۔ فوائد: بفضل خدا بلا کا جذبہ خود اعتمادی پیدا ہوگا، نا امیدیاں، مایوسیاں دور ہو جائیں گی۔ والدین کو چاہیے کہ یہ مرکب اپنے بچوں کو لازماً استعمال کرائیں۔ ان ادویات کے استعمال کے ساتھ ساتھ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور خود اعتمادی کی فضا قائم کرنے والا ماحول پیدا کریں۔ ان کو جذبہ خود اعتمادی بڑھانے والی ایلوپیتھک ادویات سے بچائیں۔ ان کے بہت سے ذیلی بد اثرات ہیں۔ ان کے ذیلی بد اثرات میں دافع ڈپریشن ادویات کے جو ذیلی بد اثرات ہیں وہ ہیں متلی، وزن میں زیادتی، تھکاوٹ، سستی، کاہلی، منہ کی خشکی، نظر کا دھندلا پن، قبض یا اسہال، چکر، بے چینی، گھبراہٹ وغیرہ، نیند کی کمی یا نیند کی زیادتی۔ اور جو دافع انگزائٹی ادویات کے ذیلی بد اثرات ہیں ان میں غنودگی، چکر، ان میں سے بعض ادویات سے انسان بہت جلدی عادی ہو جاتا ہے ان کا، معدے کی خرابیاں، متلی، اسہال۔ دافع ڈپریشن و دافع انگزائٹی ادویات خود اعتمادی پیدا کریں تو عارضی کرتی ہیں، اور اس کے بعد سخت عدم اعتماد کی کیفیت اور علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ دافع ڈپریشن کے اردو میں جو معنی ہے وہ ذہنی دباؤ، افسردگی، مایوسی، ناامیدی، سستی و کاہلی کے ہیں۔ اور انگزائٹی
بے چینی اور بے قراری کی علامات لیے ہوئے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ضروری ہدایات۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اول شیئن بعد الایمان وہو خلیلا صالحا، کہ ایمان کے بعد سب سے اول جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ایک صالح دوست ہے۔ ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جن کی سوچ تعمیری ہو، جن میں جذبہ خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، عزم و استقلال کے پیکر ہوں، بلند ہمت اور محنتی ہوں، وقت کی قدر کریں، نیک خصلت و نیک چلن ہوں، نمازی و دعاگو ہوں، اعلیٰ ترقیات کے ارادے رکھتے ہوں، ان کے مزاج خوش باش اور مسکراہٹیں بکھیرنے والے ہوں، صحت بخش قدرتی غذا و صحت بخش ماحول کا خیال رکھیں، سبزیاں، پھل، خشک میوہ جات وغیرہ اور صاف ستھری ہوا و فضا صحت پر بہت اچھے نتائج اور اثرات مترتب کرتی ہے۔ الکحل، بھنگ، افیون، نشہ جات، تمباکو نوشی سے پرہیز کریں۔ فراغت و تنہائی زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ فراغت و تنہائی میں ایک تیسری چیز شامل ہوتی ہے جسے شیطان صاحب کہتے ہیں، اور فارغ آدمی کا ذہن شیطانی خیالات کی اماجگاہ ہوتی ہے۔ گندے لٹریچر، گندے فون، شہوت انگیز مناظر سے اتلوسا پرہیز کریں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جس طرح خود اعتمادی کی کمی، لیک آف کانفیڈنس، احساس کمتری میں مبتلا ہونے اور اپنی خودداد صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لانے کا نام ہے، اسی طرح خود اعتمادی کی زیادتی، اوور کانفیڈنس ہونا، گویا احساس برتری و خود پسندی کا دوسرا نام ہے اور خود سے دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔